السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، واپس سے میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پروگرام میں، اور یہ آپ کا بھی پروگرام ہے، اور میرے ساتھ آج میرے کو ہوسٹ ہیں میرے بھائی، چھوٹے سے بھائی سلمان۔ سلمان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور آج کا روزہ کیسا تھا؟ اچھا گیا میرا روزہ، آج اسکول نہیں گیا تھا، ویسے پر ہاں اچھا تھا روزہ۔ آپ کا کیسے گیا؟ الحمدللہ الحمدللہ، ویسے گرمیوں کا موسم ہے تو واپس امتحان، مگر الحمدللہ۔ اچھا، محبت اہل بیت بہت ہی اہم ہے، اور یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے اور ایک جز ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، محبت اہل بیت جو ہے اس کے لیے ہم کون سا کام کر سکتے ہیں؟ کون سی چیز ایسی ہے جو اہل بیت کے لیے ہم کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ بھی شیعہ ہیں، ہم لوگ شیعہ مومن ہیں، ہم لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اہل بیت کے لیے، جیسے ہم لوگ نوحہ پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، اور پھر چیریٹی دیتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ پر ایک چیز ہے جو ہم کو کرنی چاہیے، بہت ریکمینڈیڈ ہے، وہ ہے انتظار آف امام مہدی صاحب الزمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم لوگ ان کا انتظار کرتے ہیں، بولنے سے نہیں کرنا چاہیے خالی، وہ تو اپنی جگہ ہے، پر ہم کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ وہ جو ہم سے چاہتے ہیں، ہم کو وہ اچھا اخلاق ہمارا اچھا ہونا چاہیے، اور جو ہم سے چاہتے ہیں ہم کو وہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب امام مہدی صاحب الزمان ہم کو غیبت سے دیکھے تو وہ کہیں کہ وہ میرے چاہنے والا ہے اور مجھے اس سے بھی ملنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی آپ نے ایک ایسی چیز کہی ہے کہ جس کا مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں تھا، گمان ہی نہیں تھا، یعنی آپ نے وہ کیا ہے کہ جو جا کے ملا ہے مرحوم خواجہ علی سے، ماشاءاللہ۔ اور میں آپ سے بہت ہی خوش ہوں، یقیناً میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ جیسا بھائی ملا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں ذکر ہوا ہے مودت کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ نے کچھ نہیں مانگا، اتنی محنتیں کی، اس کے عوض میں یہ مانگا کہ مودت کرو میری آل سے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ اچھا، محبت وہ ہوتی ہے، وہ چاہنے کا نام ہوتا ہے، اور مودت چاہت اعمال کا نام ہوتا ہے۔ محبت وہ ہوتا ہے جو ہم لوگ دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں، جیسے میں اپنے پیرنٹس سے محبت کرتا ہوں، بھائی بہنوں سے محبت کرتا ہوں، اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے اچھی لگتی ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پر مودت وہ ہوتا ہے جو ہم کو ان سے محبت تو کرنی ہے، پر اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ جیسے ہم کو مودت کرنی چاہیے امام کے لیے، جیسے ہمارے امام کو جو چیز اچھی لگتی ہے ہم کو وہ چیز کرنی چاہیے، اور اس کو ان چیز کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ پر جو چیز ان کو اچھی نہیں لگتی ہم کو اس سے دور رہنا چاہیے، اس کو اور موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور مودت ہمیشہ رہتی ہے، پر محبت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں اور توضیح دوں، اور یہ مختصر رہے گا کہ آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ غدیر خم میں، اور ہمارے پاس وہ حدیث ہے نا غدیر کی، جہاں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان سے کیا کروں؟ وَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا، مسک یعنی کہ یہی مودت ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو، محبت جو ہے وہ فیلنگز کا نام ہے، احساسات کا نام ہے، اور فیلنگز جو ہے وہ ذہنیت کے ساتھ نہیں ہے۔ فیلنگز آج بھی ہو سکتی ہے، کل بھی ہو سکتا ہے۔ فیلنگز وہ ہے کہ وہ آج جیسے کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، کل شاید نہ کروں، مگر جب مودت ساتھ میں آتی ہے، یعنی عمل ساتھ میں آتی ہے، تو پھر کیا وہ محبت ہے نا، یعنی کامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ محبت جو ہے وہ اسٹرونگ ہو جاتی ہے اہل بیت کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور یقیناً ہمیں یہی کرنا چاہیے
اور یہاں سے اب بات چلے گی خواجہ علی کے بارے میں. ایک صفت اس کی اور یہی ہے کہ اس کو اہل بیت سے مودت تھی. آپ کو پتہ ہے سلمان بیٹا کہ خواجہ علی جو تھے نہ صرف وہ محبت کرتے تھے، یعنی آپ دیکھیں جشن میں جہاں پر بھی نوخوانی ہوتی تھی جی وہ کبھی بھی منع نہیں کرتا تھا، وہ آگے ہوتا تھا. جی اور ساتھ میں عمل بھی ہم نے وہ بات بھی سنی تھی، نماز کو ادا کرنا، جی ٹھیک ہے نا، بڑوں کو احترام کرنا، جی اس میں یہ تھا خواجہ علی میں. حتیٰ کہ جب وہ کربلا گئے آپ دیکھیں احترام تھا، اور پھر وہ آگے تھا لوگوں کو تبرک دینے میں اور بانٹنے میں، جی ٹھیک ہے نا. تو یہ صفت ہمیں اپنے اندر ڈالنی چاہیے جی کہ نہ صرف ہم محبت کریں مگر مودت کریں، جی کیونکہ اگر ہم مودت کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اطاعت کرو. محبت تو ہے مگر اطاعت کرو، فالو کرو، جی ٹھیک ہے نا. وہاں جا کر ہم کامیاب ہوں گے. اور اس سے انشاءاللہ آج کے لیے ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ حسنین بھائی کو کہ وہ آ کے ایک نعت پیش کرے جس کا اطالع ثواب ہم ان شہیدوں کو بھیجیں گے انشاءاللہ. تو ہم بلانا چاہیں گے حسنین بھائی کو. خوش آمدید حسنین بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ شکر ہے. کیسے ہو سلمان؟ آپ ٹھیک ہو؟ کیسے ہیں؟ اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس دعوت کو قبول کیا. اچھا ایک پیغام اگر آپ دے سکتے ہو خواجہ علی کے حوالے سے یا محبت اہل بیت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ علی کو میں نے خود سے کبھی ملاقات میری نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ بچہ ماشاءاللہ بہت ایک بہترین آواز تھی ان کی. مولا نے بہت کرم بخشا تھا اس کو، اور بہت ان کے کلام میں بہت زیادہ طاقت، بہت پاورفل کلام تھا ان کا. اور ماشاءاللہ اتنی سی عمر میں اس بچے نے کافی لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیا تھا. لوگ بڑے محبت کرتے تھے اس سے. وہ بڑا مخلص بچہ تھا. میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی، اور انفارچونیٹلی کہوں گا جب وہ یہاں آئے تھے تو میں اس وقت یہاں نہیں تھا، لیکن ان کی ویڈیوز میں نے دیکھی، اور ایک بڑا پرسکون ان کا ایک ان کی پرسنالٹی تھی. اور بس میں یہی کہوں گا کہ جو سین ہوا، جو ٹریجک سین ہوا ان کے ساتھ، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو خدا ان کے درجات بلند کرے. شہادت کے مرتبے پہ فائز ہیں وہ، تو خدا ان کے درجات بلند کرے. اور ہمیشہ ظاہر ہے وہ اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر بھی اس بچے نے بہت زیادہ لوگوں کو ایک نئی ڈائریکشن دی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان بڑا ہونے کے بعد اس مقام تک پہنچے. اتنا چھوٹا بچہ بھی ماشاءاللہ وہ کام کر سکتا ہے جو شاید دوسرے لوگ سوچتے رہتے ہیں. تو بس مولا کا بڑا کرم تھا. اور ہماری دوسری جو جنریشن ہے، جو بچے ان کو فالو کرتے ہیں، خدا ان پہ اتنا کرم، مولا کرم بنائے رکھے، اور وہ بھی اسی طرح آگے بڑھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیارا پیغام دیا. اور اس سے انشاءاللہ آپ ہمیں نعت سنائیں. جی بالکل ضرور. میں نے یہ چیز دیکھی کہ لوگ امام کی محبت میں ہم منقبت پڑھتے ہیں، ان کا پرسہ دینے کے لیے ہم انہیں نوحہ پڑھتے ہیں، مناجات رہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بہت زیادہ اتنا نہیں سنتے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے مولا کی ثنا کے لیے اور سب کے لیے. تو اس دفعہ میرا دل کرا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نعت پیش کروں. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں،
ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون دیے تیرا مایا. زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہے. فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہے. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. زہ مقدر یہ رائے حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ رائے حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجئے غلام آیا. پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجئے غلام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسنین بھائی ماشاء اللہ بہت ہی پیاری نعت آپ نے پڑھی. دل کو سکون آیا. انشاءاللہ خدا اس کو قبول کرے. الہی امین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں Thank you so much. کہ آپ نے اس دعوت کو قبول کی انشاءاللہ اور آپ کے لیے دعا گو انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس ایک پرنور محفل میں مجھے آج بلایا, پڑھنے کا موقع دیا. اور جو کہ میں نے دیکھا کہ کافی ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں اور اچھا پڑھ رہے ہیں, تو میرا بھی دل چاہا کہ چلیں کچھ کنٹریبیوشن میری طرف سے بھی ہو جائے. تو بہت شکریہ اس کے لیے. تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سلمان. آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو. اچھا, میرے لیے آپ کے لیے ایک سوال تھا وہ قربانی کے بارے میں, کیونکہ ہم نے محبت کے بارے میں پوچھا تھا اہل البیت کے, تو اب ایک سیکریفائس کے بارے میں ایک کویشچن تھا. ایسے کون سے سیکریفائسز ہیں, کون سے قربانیاں ہیں جو ہم کو اہل البیت کے لیے دینے چاہیے؟ اچھا, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اگر آپ دیکھیں قرآن میں سورہ کوثر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, ٹھیک ہے نا, وہاں پر بھی قربانیاں ہیں. یعنی یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ محبت اہل بیت کی قیمت کیا ہے, قربانیاں دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ محبت اہل بیت وہ چیز ہے جو سستی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے
ہمیں قربانیاں دینی ہے. جیسے کہ قرآن میں ذکر ہوا ہے نا, مال کے ذریعے سے, ہمارے جو بچے ہیں ان کے ذریعے سے, جان کے ذریعے سے. جی یہ محبت اہل بیت میں ہمیں یہ قربانیاں دینی ہیں. آپ دیکھیں انقلاب ایران, محبت اہل بیت میں انہوں نے قربانیاں دی, جی ٹھیک ہے نا, اپنی جان دی. ایران اور عراق کے بیچ میں جب جنگ چل رہی تھی تو شہداء نے اپنی جان دی محبت اہل بیت میں. آپ کو پتہ ہے بیٹا, جب وہ صبح کو اٹھا کرتے تھے سب سے پہلی چیز بستر پہ وہ مولا حسین کے لیے گریا کرتے تھے. اس کے بعد باہر نکل کر بی بی زہرا کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے, امام زمان کے ساتھ. یعنی محبت اہل بیت تھی اور وہ تیار تھے. جو کچھ بھی ہم سے بن پڑتا ہے ہم قربانیاں دیں گے. تو ہر کسی کے لیے الگ الگ قربانیاں ہیں. آپ کے لیے, میرے لیے الگ ہے, اور ہمیں دیکھنا ہے, پرکھنا ہے کہ ہم کون سی قربانیاں ہم دے سکتے ہیں اہل بیت کے لیے. اب جیسے آپ نے کہا, اور میں بہت ہی خوش ہوں, آج آپ کو تھمز اپ دے رہا ہوں, امام زمان کی آپ نے بات کی. اب ہمیں دیکھنا ہے, کوئی بات نہیں ہے بیٹا, ٹھیک ہے نا, آپ میرے بھائی ہو, ٹھیک ہے نا, آپ میرے بیٹے ہو. اچھا, تو جیسے آپ نے بات کی امام زمان کے بارے میں, ٹھیک ہے, اس کے لیے اب ہمیں دیکھنا ہے کون سی قربانی ہم دے سکتے ہیں امام کے لیے, اور پھر ہم وہی کام کریں. جی اس کو کہتے ہیں انتظار مولا کا. بہت بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا. اور ناظرین, اب ہم آ گئے ہیں اختتام پہ, اور ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے اور شریک ہوئے ہیں اس ثواب میں. اور ہم ایک سورہ فاتحہ پڑھے مرحوم خواجہ کے لیے اور جو دیگر شہداء ہیں. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ.